لوگ ہیں، کتنے لڑکے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور روزانہ ہم اس نعمت کے ملنے پر 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الشکر کی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ علم کا راستہ بہت اونچا راستہ ہے، اور یہ علم اللہ کا نور ہے۔ اور جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو علم کے اندر رسوخ پیدا کرنا چاہیے، علم کے اندر مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے، مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2-3 باتیں بتائی ہیں۔ اگر طالب علم اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی رسوخ فی العلم اسے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، کہ ہم جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں، یا کسی جلسے میں ہیں، کسی پروگرام میں ہیں، یا پھر ہم اپنے اساتذہ کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم جہاں کہیں رہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، ہم اللہ کا ڈر ہمیں نصیب ہو۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم علم کو صحیح حاصل کریں گے، ہم علم کا ادب کرنے والے ہوں گے، ہم اساتذہ کا ادب کرنے والے ہوں گے، اور ہم کتابوں کا ادب کرنے والے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تمام کی جڑ اگر ہے وہ تقویٰ ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ رسوخ فی العلم حاصل کرنے کے لیے، علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے پہلا کام تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری چیز فرمایا التواضع فیما بینہ و بین الناس، فرمایا کہ اس کے اندر، طالب علم کے اندر جھکاؤ ہو، چھوٹا پن ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ چھوٹا بنے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علم پر تکبر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر کوئی طالب علم اس کا شکار نہ ہو، اس نے فرمایا التواضع فیما بینہ و بین الناس، کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کریں، اپنے استادوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک چھوٹا طالب علم، ایک ادنا طالب علم بن کر اپنے آپ کو پیش کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں دسترس اسے عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، فرمایا کہ ایک طالب علم کے دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہو۔ ایک یہ چیز نہیں ہے کہ انسان کو بالکل دنیا ہی طلب نہ ہو، فرمایا کہ خواہشات کا کم ہونا، یہ خواہشات کا بالکل کم ہونا فرمایا کہ بے رغبتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، 365 دن کے اندر 365 کپڑے بدلا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے بے رغبت تھے، زہد ان کے دل کے اندر تھا۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، تو آخرت کے طلبگار کے اندر دنیا طلبی نہ ہو، دنیا کے طلبگار نہ بنے۔ دنیا طلبی الگ چیز ہے، خدا طلبی الگ چیز ہے۔ آپ لوگ خدا طلبی کے لیے آئے ہوئے ہیں، آخرت کے طلبگار کے لیے آئے ہوئے ہیں، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو طالب علم ان 3 چیزوں کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم میں دسترس اور علم پر قدرت عطا فرماتا ہے۔
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں ایک اور مرتبہ مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔